بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی سلامتی آپ پر، ہم سب پر نازل ہو۔ سلامتی والا یہ دین ہے، سلامتی والا یہ مذہب ہے، سلامتی والے ہم ہیں اور سلامتی والے آپ ہیں۔ حسن سلوک سلامتی کی ایک روح ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ حسن سلوک رب کے ساتھ، حسن سلوک رب کے مخلوق کے ساتھ۔ اسی موضوع پر آج ہم پھر جڑے ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ ایوب بھائی، نہایت ہی حسن سلوک کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حسن سلوک پر بات کرتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ ہر انسان کے لیے ایمان، توحید، صحیح عمل اور اخلاق پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد والدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا شریعت محمدیہ کا ایک لازمی جز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ساری مخلوق میں والدین سب سے اول نمبر شمار ہوتے ہیں۔ اس مادی دنیا میں اولاد کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقدم رکھا ہے۔ والدین جو احسان اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ والدین کی اپنی اولاد پر بے مثال احسان ہے، لہذا ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر فوقیت دی ہے، لہذا دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مگر والدین اگر ترک فرض پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، تو پھر ان کی اس بات کی پرواہ نہیں کریں، اور اگر ماں باپ عدت پر آمادہ کرے تو پھر ان سے بھی احتیاط کرنا ہوگا۔ مال خرچ کرنے کے معاملے میں والدین کو اولویت دو، ان کی خدمت کرو، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال نہ اولاد والدین پر خرچہ کر سکتی ہے، نہ ہی والدین اولاد پر خرچہ کر سکتے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہے۔ ہاں، اگر والدین صاحب مال ہے تو بھی جسمانی خدمت کر کے ان کو راحت پہنچائے، اچھی بات کر کے ان کی دل بہلانے تاکہ انہیں اچھا لگے، اپنی محبت کا اظہار اپنے بچوں سے کر سکے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اگر وہ شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے والدین کو دی تھی اس نے وہ ذمہ داری پوری کر کے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں قرابت داروں کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں۔ ذی القربہ، قرابت داروں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ماں کی پیٹ کی اولاد، ان میں محرم رشتے بھی شامل ہیں، بھائی بہن، چاچا پھوپھی، بھتیجی بھانجی وغیرہ سب شامل ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم غیر محرم، جیسے چاچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد وغیرہ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان میں کسی کو بھی ایذا نہ دو، ان کی خبر گیری کریں، نہیں کریں گے تو مجرم ٹھہرائے جاؤ گے۔
قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے تو ان کی مدد کرو۔ قرابت داروں پر خرچ کرو، جو مال تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے دو، جو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کسی تجارت وغیرہ میں نفع ہو گیا تو ان کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ نیت کے حال کو جانتا ہے۔ ان کی مدد کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں یتیم پر۔ یتیم، مسکین، فقراء، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے، یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہ شخص بے سہارا ہو جائے تو اس کی سرپرستی کرنے والا نہ ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو محنت اور کوشش کے باوجود اپنے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہ ہو، ایسے شخص زکوٰۃ کے حقدار ہے۔ مزدوری کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ مناسب لباس اور معقول خوراک سے بھی محروم ہے۔ ان کی صحت اور تعلیم کی ضروریات میں سر چھپانے کے لیے ان کا مکان درکار ہے، مگر ان کا سرپرست ان کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ یہ وہی بنیادی ضروریات ہے جس کو پیش نظر رکھ کر حقوق اور حقوق العباد کی تعلیم یہاں سے ملتی ہے۔ اس کے بعد فقراء پر آتے۔ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بالکل ہی ناقص ہو، اس کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، ایسا شخص بھی حقدار ہے، اس کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ فقیر وہ ہے جس کا گھر ساز و سامان آندھی طوفان یا بارش میں تباہ ہو گیا ہو، اب اس کے پاس باقی کچھ نہ رہا ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر جب تک وہ کسی قابل نہ ہو جائے تو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ جب وہ اپنی ضروریات پوری کر لے تو اب نہیں مانگ سکتا، نمبر 2، ایسا شخص جو کوئی تاوان یا قرض یا سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ایسے شخص کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ ان سب کو اپنے خاندان، برادری، محلہ، پڑوسی میں چیک کریں۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو سوال کرتا ہے وہ شخص آپ کی قوم اور برادری کا نہ ہو تو اس قوم کے 3 آدمی عقل مند اگر گواہی دے کہ یہ واقعی غریب ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اسی پہ۔ آج ہر انسان کو کم سے کم تو اتنی تعلیم حاصل ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق اور فرائض سے واقف ہو۔ سر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ بہت بہت شکریہ۔ حسن سلوک کس کے ساتھ؟ حسن سلوک جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حسن سلوک کس کے ساتھ؟ جس نے آپ کو جنم دیا۔ حسن سلوک کس کے ساتھ؟ جس نے آپ کو پالا۔ حسن سلوک کس کے ساتھ؟ جو آپ کا مسیحا ہے۔ حسن سلوک کس کے ساتھ؟ جو آپ کے مشکل کشا ہے۔ حسن سلوک کس کے ساتھ؟ جس نے بغیر کسی غرض کے آپ کے غرض کو اپنا غرض سمجھا۔ یعنی 2 وہ طبقہ ہے، 2 وہ ہستی ہے جو حسن سلوک کا اول اور دویم مستحق ہے۔ ایک وہ جس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنا ہے اور ہماری تمام ضرورتوں کو رب تعالیٰ پوری کرے گا، والدین کے ذریعے یا گارجین کے ذریعے یا وارث کے ذریعے یا عزیز و اقربا کے ذریعے۔ اللہ جس سے چاہے ہماری خدمت کرے، اسی لیے ہم پر لازم ہے
کہ حسن سلوک کو ہم سمجھیں. حسن سلوک رب کے ساتھ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایوب بھائی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ. یقیناً اللہ ہمارے تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم جو مخلوق ہیں، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، آدم کے اولاد ہو یا جس کے جسم میں اللہ نے روح ڈالا، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کی حکم کو مانیں، اس کے شریعت کو مانیں، اس کے حکم کے ساتھ اس کی خواہش کا بھی خیال رکھیں. ساتھ ساتھ ایوب بھائی نے اور آگے 2 قدم بڑھ کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یتیم، ٹور، لاوارث، بے سہارا، غریب، غربا، مسکین، مصیبت زدہ، فقیر، فقرا، بھوکا، ننگا، ضرورت مند، بیمار، اپاہج، محتاج، مقروض جو قرض دار ہے، بے علم. یقیناً ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ عقل و سلیم سے نوازا ہے. کسی کے پاس علم زر کمانے کے لیے ہے، کسی کے پاس علم زر کے حقداروں تک پہنچانے کے لیے ہے. ہم اور آپ اپنے سلوک کا محاسبہ کریں، کوشش کریں کہ اپنے سلوک کو حسین اور جمیل بنائیں. آپ ہمارے سلوک کی اصلاح کریں، ہم آپ کے سلوک کی اصلاح کریں. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں حسن سلوک کی اصلاح کامنٹ کر کے ہے. اپنے کامنٹ سے ہمیں نوازیے گا تاکہ ایوب بھائی اور ہم مزید اپنے سلوک کو حسین و جمیل بنا سکیں. دوسرے ٹیسٹ کے لیے، دوسرے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.